استاد محترم محی السنہ شیخ پرملا استاد کی تشریف آوری ہونے والی ہے اور استاد کی نصیحت ہوں گی، اور حضرت نے آج کے سلوگن کے بارے میں جو بیان کیا ہے اپنے دل و دماغ میں اسے سجا کر یہاں سے رخصت ہونا ہے اور اپنی خدمت میں مزید زور و شور کے ساتھ خدمت کرنی ہے۔ اس کے لیے بہت اچھی نصیحت کر رہے تھے ہمارے چہتے استاد شیخ ابو بکر احمد کے داماد محترم بھی ہیں، آپ اکثر پہچانتے ہوئے، اور بہت اچھی نصیحت کر رہے تھے۔ ہم انتظار میں ہیں حضرت محترم کی فضیل ابی بھی پڑھنا یہاں سے فارغ ہونے والے 50 کے قریب علماء کرام اس مجلس میں بیٹھے تشریف رکھے ہیں۔ جہاں بھی چلے جائے خدمت کے جذبہ آپ کے اندر ہو اور اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کرے گا اس میں برکت ہوگی اور ہماری خدمت رنگ لائے گی۔ ہمارے خدمت کو رنگ لانے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اور ہمارے اساتذہ کرام جو علماء اعظام کی بنیاد رکھی ہوئی تنظیم سے جڑے ہوئے کام کرنا ہے، ہم کو خدمت کرنی ہے، تو اس لیے ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے۔ اخلاص اور نیک نیت ہمیں کامیاب کے اس حد تک پہنچائے گا جہاں سے کامیاب کی آغاز ایک بار ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تو اخلاص ایک اہم چیز ہے۔ اخلاص کے ساتھ فراغت کے بعد کام کرے، ہمیں ملٹری اہل السنت والجماعت کے لشکر ہے۔ اہل السنت والجماعت کے ایک ملک کے لشکر ہے، تو اس ملک کی حفاظت کرنے کا کام اس لشکر کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس ملت کی اہل السنت والجماعت کی خدمت کرنے کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے۔ ہم اگر کوتاہی برتیں گے تو اس جو ہمارے جو ملت ہے یہ اہل السنت والجماعت ہر جگہ اس کا جھنڈا لہرا نہیں پائیں گے۔ ہمارے ہر کونے میں اہل السنت والجماعت کا جھنڈا لہرائے، یہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ محنت کے ساتھ کام کریں گے۔ فراغت ہو کر کسی کا 2 سال ہوا ہوگا، کسی کا 1 سال ہوا ہوگا، کوئی اس سال فارغ ہو رہے ہوں گے۔ جو بھی ہو، مطالعہ کو بہت زیادہ زبردست کرنا ہے۔ میدان اردو فیلڈ میں کام کرتے وقت اردو کی کتابوں کی مطالعہ بھی زبردست کرنی ہے۔ جس طرح انگلش سیکھنے کے لیے کچھ فارمولا بتاتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھے، پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ روزانہ چند صفحات پڑھے، اور اتنی آواز سے پڑھے خود کی آواز ان کے کان تک گونج اٹھے۔ اسی طرح اردو بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ اردو کے لہجے کے اندر بدلاؤ آپ لا سکتے ہیں، ورنہ ہم تقریر کریں گے اردو میں اور لہجہ ملیال لہجہ رہیں گا تو پھر اتنا یہ نہیں ہے، اس پہ لچکدار نہیں ہے وہ تقریر میں مواد بہت اچھا ہے نا۔ تو اردو کے اندر اردو دا حضرات بھی اردو کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، درود
اس طرح کچھ الفاظ ہے، اس طرح کے الفاظ کو ڈھونڈ نکال کر اس کا صحیح تلفظ کیا ہے تو ماہرین اردو سے مشورہ کر کر وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر جگہ ہم کیا کریں گے، اردو فیلڈ میں کام کرتے وقت تقریر کو بہتر بنانے کا اس کے لیے الگ الگ طریقہ ہے، اور اردو لینگویج میں زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں، ہر کتاب کا ترجمہ موجود ہے۔ ہم جب جامعہ سعدیہ میں پڑھتے تھے تو شاہ الحمید ساندبر صاحب کی تشریف آوری ہو گئی تھی، اس وقت ان کے یہ ایک تقریر سننے کے بعد ہمارے اندر اس طرف آنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے۔ ان کے ہی ایک تقریر، وہ گجرات کا جو مسئلہ ہوا تھا اس کے بعد آئے تھے پروجیکٹ وغیرہ میں بتا کر، وہاں کے حالات بتا کر، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں اور پڑوسی بھوکا ہے۔ یہ کھانا نہ کھانے کے جو بھوک، یہ تو نارمل ہے، علم سے بھوکے ہیں۔ تو ہم بہت علم دار ہیں، عالم ہے، اور علم ہمارا پاس بہت ہے، لیکن پڑوسی جو ریاست ہے، مہاراشٹر ہو، یو پی ہو، تمام لوگ بھوکے ہیں، ان تک صحیح علم کے خوراک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح تقریر کیے تھے، اور اس کے بعد ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ اس وقت ہم نے اردو کتاب، یہ بخاری کا ترجمہ، یہ مسلم کا ترجمہ وغیرہ، بخاری ادھر رکھ کر پڑھنے لگے۔ اسی وقت سے ہم جب ادھر آئے 2005 کو ادھر آئے تو سب سے پہلے بہار شریعت کے نام سے کتاب لکھنے کے لیے اس وقت شروع کیے تھے، جو وہاں پڑھے تھے۔ تو آپ بھی کر سکتے، بلند آواز میں اردو بار بار پڑھتے رہیں۔ اردو میں اچھی کتاب موجود ہے، اور ہمارے دل کی کیفیت کو بدلنے والی کتاب اردو کے اندر موجود ہے، اور صوفیاء کرام کی کتاب بھی موجود ہے۔ اور آپ حنفی فقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے، کیونکہ ہم جہاں کام کریں گے وہاں اکثر بیشتر حنفی لوگ ہوں گے، حنفی حضرات ہوں گے، ان کے بیچ میں ہم کو کام کرنا ہے تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ تو ہم سمجھیں گے حدیث میں یوں ہے، اسی طرح مسئلہ ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ 4 مسلک ہے، 4 مسلک کا طریقہ الگ الگ ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے فقہ کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فقہ کی کتاب ہمارا پاس موجود ہے، ہم فقہ کی کتاب پڑھیں گے، کثرت سے ہم کیا کریں گے، یہاں سے جانے کے بعد اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور علم کا اضافہ بھی ہوگا، اردو بھی درست ہو جائیں گے، اردو بہتر ہو جائیں گے، اردو کا تلفظ بار بار کریں گے۔ اچھے علماء کرام ہیں جو نالج رکھنے والے اچھے علماء کرام ہیں، ان کے تقریر بھی سنتے رہیں گے تاکہ تلفظ کس طرح ادا کیا جائے۔ بہت اچھے علماء ہیں، تو ہے نا، تو اس طرح ان کے تقریر سن کر کیا کریں گے، بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ مطالعہ کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مطالعہ بہترین ایک رینک میں جو فارغ ہوا ہے، مطالعہ کے چھوڑنے پر 0 میں ہیرو تھا، فارغ ہوتے وقت بعد میں مطالعہ چھوڑنے کے وجہ سے 0 ہو گیا ہے۔ تو 0 نہیں ہونا ہے، ہیرو ہے، مزید اور ہیرو بننے کی کوشش کرنا ہے، کہ ہمارے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔
شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دار طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. تشریف رکھیے اپنے اپنی جگہ. حضور والا کی تشریف آوری ہو گئی ہے اور دیدار علماء بھی عبادت ہے، اس لیے علماء کی دیدار کرتے رہیے اور یہاں سماعت کیجئے. انشاءاللہ ہم کہہ رہے تھے یہ جو حبیبی طلباء سے بہترین انداز میں اپنی زندگی کو لے جائے اور دعوت کا کام خود کے اپنے عمل سے کر لیجئے. ایک با اخلاق با کردار ایک انسان بننے کی کوشش کرے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے. اور اب اس ادارے کے روروا حضرت العلامہ مفتی شریف نظامی صاحب قبلہ کی خطابت ہوں گی. آپ سماعت کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.